ذوالفقار علی بھٹو کا فقیر منش دوست کون تھا؟ وزیر خارجہ بھٹو نے ملنے بلایا تو صاف انکار کر دیا۔ دوستی کے دلچسپ قصے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال سیاستدان کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ فاتح خوانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ یہ سرگرمیاں بھی ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کے ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ اس بزرگ کا نام تھا جمن فقیر، جو پہلے تو کمبر میں بطور حجام کا کام کیا کرتے تھے، لیکن پھر کسی زمانے میں وہ لاڑکانہ منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے تھے اور قصابوں کی دکان سے ہڈیاں، گوشت اور چھیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ جمن فقیر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ لاڑکانہ کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جمن فقیر کی یہ شہرت سن کر بھٹو صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ اس وقت بھٹو وزیر خارجہ تھے، لیکن جمن فقیر نے ملنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ بھٹو کو اپنے پاس آتا دیکھ کر جمن فقیر نے ان سے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو بھٹو نے کہا کہ وہ محض حاضری کے لیے آئے ہیں، جس پر جمن نے کہا کہ میں کوئی تمہارا استاد ہوں جو یوں حاضری بھرنے آئے ہو؟ اس پر بھٹو صاحب نے انہیں دوستی کی پیشکش کر دی، جو اس فقیر منش بندے نے قبول کر لی۔ مقامی لوگ ایک اور ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں بھٹو صاحب نے جمن فقیر سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو فقیر نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی انہیں دے دیں اور ان کا گدھا خود لے لیں۔ بھٹو صاحب آمادہ ہو گئے تو جمن فقیر نے ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس پہلے ہی کافی گدھے ہیں، مجھے میرے گدھے سے محروم کیوں کرتے ہو؟ ان واقعات میں کتنی صداقت ہے، یہ موجودہ دور میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لاڑکانہ کے ایک بزرگ شاعری گل محمد گارڈ نے اپنا ایک آنکھوں دیکھا واقعہ ضرور بتایا، اور اس واقعے کی نوعیت بھی اوپر بیان کیے گئے واقعات سے مختلف نہیں۔ گل محمد گارڈ نے بتایا کہ بھٹو صاحب اسلام آباد سے آتے تو المرتضیٰ کے لان میں بیٹھ جاتے۔ اس موقع پر گھر کے دروازے کھل جاتے اور جو چاہتا ان سے بلا اجازت ملنے آ جاتا۔ ایک بار ایسی ہی نشست کے دوران جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار المرتضیٰ میں داخل ہوا۔ جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار تھا اور ایک لمبی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے لہراتے ہوئے اس نے بھٹو صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسے خیرات دی جائے۔ جمن فقیر عام طور پر خیرات نہیں مانگا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس روز اس نے اپنی روایت توڑ دی۔ بھٹو صاحب نے فوراً ہی جیب سے 100 روپے نکال کر ان کی طرف بھجوائے۔ یہ دیکھ کر جمن فقیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور پکار کر کہا کہ بھٹو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو سوچو کیا میں بھی ایسا ہی کرتا؟ بھٹو صاحب طنز کی تہہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جمن فقیر میرے لیے دعا کرنا۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب کی یہ درخواست سنی اور اپنے گدھے کا رخ بدل کر انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا، یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو چلو آؤ میرے ساتھ مل کر خیرات اکٹھی کرو۔ جمن فقیر تو یہ کہہ کر المرتضیٰ ہاؤس سے باہر نکل گیا، لیکن بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی خیال کی گہری لکیریں چھوڑ گیا، جو بعد میں ایک سنجیدہ مسکراہٹ میں بدل گئیں۔